ہے وہ جس طرح سورہ ناس میں کہا گیا جی ہاں شر الوسواس الخناس الذی اچھا ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی. وہ یہ ہے کہ اس طرح یہ خیر و شر جو ہیں یہ برابر نہیں ہے. خیر جو ہے یہ تو بہت بڑی طاقت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ٹھیک اور شیطان اس کے مخلوق ہے اور اس کے برابر نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں جو بیلنس آ رہا ہے وہ انسان کی فطرت کی وجہ سے آ رہا ہے ٹھیک جو مائل اس طرف زیادہ ہوتا ہے. اب اگر انسان کی فطرت کو دیکھا جائے تو برائی کی طرف مائل ہونے میں یہ امکان تھا کہ بہت سے لوگ برائی کی طرف مائل ہو جائیں. شیطان نے تو دیکھیے پیغمبروں تک کو بہکایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلی مثال ہیں کہ وہ شیطان کی بہکائی میں آ گئے. اس طرح اور دوسرے کئی پیغمبر ہیں جن کا یہ ہے. حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک سزا دی گئی. اس طرح دوسرے پیغمبروں کا ذکر ہے. تو جب یہ پیغمبروں کو بھی بہکا سکتا ہے تو عام انسان کو بہکانا بھی اس کے لیے زیادہ آسان ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ ایک راستہ نہ نکالتا تو یہ امکان تھا کہ تمام کی تمام مخلوق جو ہے وہ جہنم میں چلی جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ رکھا ہے توبہ کا راستہ رکھا ہے. کیونکہ یہ اگر انسان یہ تصور کر لے کہ غلطی میں نے کی لیکن یہ غلطی میرے سے ہو گئی ہے شیطان کے بہکانے کی وجہ سے اور میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں تو وہ توبہ قبول ہو جاتی ہے. جیسے آدم علیہ السلام کو توبہ پہلے اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ٹھیک اور پھر وہ توبہ قبول کر لی. اچھا یعنی وہ انڈو کرنے کا آپشن رکھا گیا ہے کرنے کا ایک آپشن رکھا توبہ کی صورت. ریورنڈ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ کے سوال پر کہ کسی کو پہچانا جاتا ہے اس کے کاموں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا وزنی ہے. جب ہم دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو شر ہر طرف ہمیں نظر آتا ہے اور اچھائی بہت کم نظر آتی ہے. تو اس سے ظاہری تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ شر جو ہے وہ تعداد میں بھی زیادہ ہے, قوت میں بھی زیادہ ہے, پھیلا بھی زیادہ ہے. ٹھیک شاید یہ اس اندھیرے کی طرح ہے جس نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. لیکن اچھائی اس لیے اس سے تھوڑی ہونے کے باوجود بھی طاقتور ہے کیونکہ وہ اس روشنی کی مانند ہے جو اندھیرے میں جا کے بہت بڑے اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کر دیتا ہے. تھوڑی سی روشنی تھوڑی سی اچھائی. اس لیے وہ زیادہ طاقتور ہے کیونکہ وہ خدا کے ساتھ جڑی ہے اور وہ یہ چاہتا ہے شریر کہ وہ کسی طرح سے اس بندے کو خدا سے. آپ کی بات سے ایک ویسی بات یاد آئی ذہن میں آئی کہ ایک ریسرچ ہے چھوٹی سی کہ اگر ایک شمع جل رہی ہے, چھوٹی سی شمع, ظاہر ہے چھوٹا سا ہی فلیم ہوگا, تو 40 میل تک اس کا اجالا دیکھا جا سکتا ہے. وہ 40 میل کو تو روشن نہیں کر رہی ہوگی لیکن اس کی روشنی نظر آ جاتی ہے. تو اتنا بڑا اندھیرا اور اتنی سی روشنی. مفتی صاحب اس پر پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ حق اور باطل کی جنگ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ ازل سے ہے ابد تک رہے گی. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. لیکن کبھی حق غالب ہوگا کبھی باطل غالب ہوگا. ٹھیک ایک رو پر کوئی چیز بھی نہیں چل سکتی. اب شیطان انسان پر غالب ہونے کے لیے کیا کرتا ہے؟ جیسے ہم کسی دشمن کو زیر کرتے تو سب سے پہلے کہتے ہیں ہینڈز اپ, ہاتھ اٹھا لو. تو شیطان کا پہلا اٹیک استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان انسان پر غالب ہو کر سب سے پہلے اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے. جب اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے تو اللہ کا ذکر وہ ہتھیار تھا جس کے ذریعے سے یہ اس سے مقابلہ کر سکتا تھا, اس کو فیس کر سکتا تھا. دوسرے موقع پر بھی قرآن نے کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. کہ شیطان انسانوں کے درمیان عداوت اور بغض شراب اور جوے کے ذریعے سے ڈالتا ہے اور اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکتا ہے. دیکھیں اللہ کا ذکر, اس کو نماز سے پہلے بھی ذکر کیا. شیطان کی اولین کوشش جب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوگا تو میں اس کے اوپر حاوی ہو جاؤں گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان ہر انسان کے دل کے قریب چھپ کر بیٹھا ہوتا ہے. اگر اس کے دل کو اللہ کی یاد میں مصروف اور مشغول منہمک پاتا ہے تو یہ ڈرا رہتا ہے. لیکن جہاں وہ اللہ کی یاد سے اس دل کو غافل پاتا ہے تو اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے. تو ایسی صورت میں ہم نے حق کو غالب کرنے کے لیے اللہ سے رجوع کرنا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. کہ بے شک وہ لوگ جو متقی ہیں جب شیطان انہیں ٹچ کرتا ہے, مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے, وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں فَإِذَا هُمْ مبصرون. تو ان کو اجالا مل جاتا ہے. ایک دوسری چھوٹی بات میں یہ کہوں گا
کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انبیاء تک کو شیطان وسوسے میں مبتلا کر سکتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی جس کو قرآن نے فنسیہ کا لفظ کہا، ولم نجد لہو عزما، جس میں آدم علیہ السلام کے ارادے کو دخل نہیں تھا. ایک موقع پر رب العالمین نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ جو میرے نیک بندے ہیں ان پر شیطان کو غلبہ نہیں مل سکتا. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء سے برگزیدہ اور نیک کوئی ہستی نہیں، لیکن حضرت آدم اور حوا پر بھی اٹیک اس کا کامیاب ہوا. اور اسی طرح دوسرے بعض پیغمبر تھے جن سے چھوٹی موٹی مسٹیک ہوئی. ٹھیک. تو یہاں تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ شیطان ان پر غالب ہوا، جی. اور رب نے فرما دیا کہ نہیں ہو شیطان سکتا. میرے نیک کیا بندوں پر راز ہے غالب مفتی نہیں ہو صاحب؟ سکتا. تو دو جواب ہیں. جی. غالب نہ آنے کا مطلب کہ ان سے ایسا گناہ نہیں کروا سکتا جس میں توبہ کا راستہ اور توبہ کا آپشن نہ ہو. ٹھیک. یعنی اگر گناہ ہوگا بھی تو توبہ کا راستہ موجود ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسرا مطلب ایسا تسلط شیطان کا نیک بندوں پر نہیں ہو سکتا کہ انہیں آخر تک تنبیہ نہ ہو کہ ہم سے غلطی ہوئی. اچھا، انہیں بلکہ اپنے فوراً گناہ کا تنبیہ ادراک ہی نہ ہو. جی. جب تک ہم بات انبیاء اور شیطان، انبیاء ورسز شیطان کریں گے، نیک لوگ ورسز ایبسولوٹ نیک لوگ ورسز ایبسولوٹ شیطان کریں گے، تو ہماری ایبسولوٹ گڈ ورسز ایبسولوٹ ایول کی ڈسکشن ہوگی جو عام آدمی پہ اپلائی نہیں ہوتی. تو ہمیں تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایک آدمی شراب پیتا ہے، شراب کے نشے میں دھت ہوتا ہے، لیکن روز صبح سال میں ایک دفعہ وہ 1.5 کروڑ روپے کسی غریب آدمی کو دے دیتا ہے صرف اس کی غربت پہ رحم کھا کے. وہ ایبسولوٹ برائی، اس کا کیا رزلٹ ہے، اس کا کیا اجر ہے؟ وہاں شیطان جو ہے 100% کیوں نہیں حاوی آ پا رہا؟ یہ سوال ہمیں بھی بہت اہم سوال ہے. جی. اچھا، یہ ناظرین یہ بڑا اہم نقطہ، اور ظاہر ہے کہ ہم عام لوگوں کے حوالے سے سوال کی بڑی اہمیت ہے. سوال آپ کے بھی ذہن میں آتا رہے گا کہ آتا ہوگا کہ ظاہر ہے میں نعوذ باللہ نبی نہیں ہوں یا کوئی اتنا برگزیدہ بندہ نہیں ہوں، مجھ سے جو غلطی ہو جاتی ہے، اور تو کسی وقت غلطی بھی ہوتی ہے، کسی وقت اچھائی بھی ہوتی ہے، اچھائی کم ہو رہی ہو، برائی زیادہ ہو رہی ہو، اس کا فلسفہ کیا ہے، یہاں شیطان کا رول کیا ہے، اور یہاں رب کی رحمت کس طرح سے ہمیں ڈھانپے گی، کس طرح سے ہمیں کور کرے گی، اس بات کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے. ایک وقفہ ہمیں لینا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں شیطان کے موضوع پہ. اچھا، جو سوال فہد صاحب نے کیا، میں آپ سب سے یہ سوال پٹ کرتا ہوں، اور جس کے ذہن میں مفتی صاحب مختصراً فرمائیے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے. وہ آدمی جو ایک گناہوں کی دلدل میں ہے، نارمل آدمی کافی گناہ کرتا ہے، دلدل میں نہ بھی ہو، اچھے اعمال بھی کرتا ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی وقت شیطان غالب آ رہا ہے، کسی وقت نہیں آ رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ اس کو میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ذرا واضح کروں کہ ایک انسان کے اندر ریڈ سیل اور وائٹ سیل ہے. جی. اگر وائٹ سیل پاورفل ہوں گے، ریزسٹنس پاور اس کی ہوگی، تو وہ بیماریوں کا مقابلہ کرے گا. جی. جہاں اس کے ریڈ سیل غالب آئیں گے تو بیمار ہو جائے گا. انسان کے اندر اللہ نے ریڈ سیل تو نہیں غالب آئیں گے، یعنی ان دا سینس کہ اگر کوئی جراثومہ اندر داخل ہو گیا اور وہ غالب بیکٹیریا، آئے، وائرس یا بیکٹیریا، کوئی جی بھی ہاں، چیز ہوگی. جی ہاں. اب اس میں بات یہ کہ انسان کے اندر بھی اللہ نے خیر اور شر دونوں مادے رکھے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ملکوتی صفات فرشتوں والی، ایک بہیمانہ صفات جانوروں اچھا، والی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا مد و جزر ہوتا رہتا ہے، جی. کبھی کوئی غالب، کبھی کوئی غالب. ہاں، اب وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان سے بچنے کا جو سب سے بڑا ہتھیار تھا اللہ کا ذکر اللہ جو اللہ کا ذکر اینٹی بائیوٹک زیادہ ہے وہ کرے آپ کی گا. اس ایگزامپل میں، جی، اللہ کا یعنی جس ذکر جگہ زیادہ وائٹ سیل کرے آپ گا کا کم ہوا، آپ نے تو اینٹی وہ بائیوٹک شیطان لے سے لی. مقابلہ کر ریورنڈ سکے صاحب، گا، اس کے اوپر غالب آ سکے آپ کے ہاں بھی یہ ذکر والا کانسیپٹ ملتا ہے، یعنی اللہ کو یاد کرنے والا کسی نہیں، حوالے سے؟ تھوڑا سا مختلف ہے اس سے. وہ اس طرح سے کہ شیطان کا کوئی بھی انسان کبھی بھی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ بہت سپر نیچرل، ایک بہت بڑی قوت اور طاقت ہے. کوئی انسان جس پر وہ حملہ کرے اسے گرائے گا. اور ہسٹری میں تھرو آؤٹ بیبلیکل اور انسان کی ہسٹری میں دیکھ لیں، آج تک کوئی ایسا انسان نہیں جو کسی نہ کسی چھوٹی سے چھوٹی بدی میں نہ گرا ہو. اگر بہت سارے کام اس نے اچھے کیے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ اپنی سوچ میں یا اپنے کام میں وہ گرا ہے. چاہے کوئی نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے، کوئی ولی ہے، سب کو اس نے گرایا اور ٹکا کے گرایا. ایک واحد ایسی پرسنالٹی ملتی ہے ہسٹری میں، بائبل میں،
جس نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے، اور آج تک ہسٹری میں کبھی کسی نے اس پر گناہ ثابت نہیں کیا. وہ ہر گناہ سے پاک تھا، معروسی، اکتسابی اور جتنی گناہ کی اقسام ہے وہ سب سے بری تھا. اس نے شیطان کو بیابان میں ہرایا. جب شیطان اس سے گفتگو کرتا تھا، کلام سے کرتا تھا، تاریخ سے کرتا تھا، اور منہ توڑ اس کو جواب دیا سیدنا خداوند یسوع مسیح نے. بڑے واضح انداز میں اس نے اس سے کہا کہ تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں کو حکم دے، تیرے لیے روٹی بن جائیں گی اور تو ایسا کر سکتا ہے. انہوں نے جواب دیا کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلے گی. اور یہ وہ جنت کی ٹھیک ہے، عکاسی مطلب آپ کا پوائنٹ یہ، اور ظاہر ہے بائبل کے اور کرسچینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ظاہر ہے دین اسلام میں ہمارے پاس ظاہر ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہے کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں، اسلام سمجھتا ہے کہ جو کبھی بھی اس زد میں نہیں آئے، اور اولیاء اللہ کا بھی کچھ ذکر ملتا ہے. بہرحال ایک سر سوال ہے آپ سب سے میرا